بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ضاعف أجر المجتهد على صحيح، والصلاة والسلام على رسوله محمد تمثل مثالا غير لفيف، وعلى آله وصحبه الممتثلين الهامزين من غير نقص وتعلیل۔ آج ارشاد الصرف میں ہمارا 8واں سبق ہے، جس میں ہم 12 اقسام یعنی مشتقات کے بارے میں پڑھیں گے۔ 12 اقسام کی تفصیل۔ صرفی حضرات مصدر سے 12 چیزیں مشتق کرتے ہیں، جنہیں صرفی حضرات 12 اقسام یعنی 12 اقسام کہتے ہیں۔ 12 فارسی میں 12 کو کہتے ہیں۔ وہ 12 اقسام کون سے ہیں؟ وہ یہ ہیں: ماضی، مضارع، اسم فاعل، اسم مفعول، فعل جہد، فعل نفی، فعل امر، فعل نہی، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم تفضیل۔ اور بعض حضرات صفت مشبہ ذکر کرتے ہیں، جبکہ بعض حضرات دیگر حضرات اسم مبالغہ اور بعض فعل تعجب ذکر کرتے ہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کی مختصراً تعریف پڑھیں گے اور ساتھ مثال بھی دیں گے۔ سب سے پہلے فعل ماضی۔ فعل ماضی گزرے ہوئے زمانہ کو کہتے ہیں، جیسے ضربا، مارا اس ایک مرد نے، ضربا، مارا گیا وہ ایک مرد۔ دوسری قسم فعل مضارع۔ موجودہ یا آنے والے زمانے کو فعل مضارع کہتے ہیں، جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، یضرب، مارا جاتا ہے یا مارا جائے گا وہ ایک مرد، وغیرہ۔ تیسری قسم اسم فاعل۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں، جیسے ضارب، مارنے والا ایک مرد، وغیرہ۔ چوتھی قسم اسم مفعول۔ اسم مفعول وہ اسم ہے جس پر کام واقع ہو جائے، جیسے مضروب، مارا ہوا ایک مرد، وغیرہ۔ مضروب، مارا ہوا ایک مرد۔ پانچویں قسم فعل جہد۔ انکار ماضی کو فعل جہد کہتے ہیں۔ انکار ماضی کو فعل جہد کہتے ہیں، جیسے لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے، لم یضرب، نہیں مارا اس ایک مرد نے، لم یضرب، نہیں مارا گیا وہ ایک مرد۔ چھٹی قسم فعل نفی۔ انکار حال یا مستقبل کو فعل نفی کہتے ہیں، جیسے لا یضرب، نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، لا یضرب، نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد۔ ساتویں قسم فعل امر۔ یہ وہ فعل ہے جس میں متکلم مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرے، جیسے اضرب، مار تو ایک مرد، لتضرب، چاہیے کہ مارا جائے تو ایک مرد، لیضرب، چاہیے کہ مارے وہ ایک مرد، لیضرب، چاہیے کہ مارا جائے وہ ایک مرد۔ تو فعل امر میں متکلم مخاطب سے کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آٹھویں قسم فعل نہی۔ فعل نہی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں متکلم مخاطب سے کسی کام کا نہ کرنے کا مطالبہ کرے، جیسے لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد، لا تضرب، نہ مارا جائے تو ایک مرد۔
لا یضرب نہ مارے وہ ایک مرد، لا یضرب نہ مارا جائے وہ ایک مرد وغیرہ۔ نویں قسم 12 اقسام میں وہ ہے اسم ظرف۔ اسم ظرف کی 2 قسمیں ہیں، ظرف زمان اور ظرف مکان۔ ظرف زمان اس وقت کو کہتے ہیں، ظرف زمان اس وقت کو کہتے ہیں جس میں فعل واقع ہو، جیسے مضربن ایک وقت مارنے کی۔ ظرف مکان، ظرف مکان اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں فعل واقع ہو، جیسے مضربن ایک جگہ مارنے کی۔ تو ظرف زمان اور ظرف مکان کے لیے ایک ہی قسم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ 10ویں قسم 12 اقسام کی وہ ہے اسم اعلی۔ اسم اعلی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل واقع ہو۔ اسم اعلی اس چیز کو کہتے ہیں جس کے ساتھ فعل واقع ہو، جیسے مضربن ایک آلہ مارنے کا، مضربن ایک آلہ مارنے کا۔ 11ویں قسم اسم تفضیل۔ اسم تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی حدثی بنسبت دوسرے کے زیادہ پایا جائے، جیسے اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، ضربا زیادہ مارنے والی ایک عورت۔ اسم تفضیل اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی حدثی بنسبت دوسرے کے زیادہ پایا جائے، جیسے اضربو زیادہ مارنے والا ایک مرد، ضربا زیادہ مارنے والی ایک عورت وغیرہ۔ 12ویں قسم میں اسم مبالغہ۔ اسم مبالغہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی حدثی فی نفسی ہی زیادہ پایا جائے، جیسے غفارن زیادہ بخشش کرنے والا۔ اسم مبالغہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی حدثی فی نفسی ہی زیادہ پایا جائے، جیسے غفارن زیادہ بخشش کرنے والا وغیرہ۔ اور صفت مشبہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی حدثی بطور ثبوت اور دوام کے پایا جائے، جیسے سمیع سننے والا وغیرہ۔ صفت مشبہ اس اسم کو کہتے ہیں جس میں معنی حدثی بطور ثبوت اور دوام کے پایا جائے، جیسے سمیع سننے والا وغیرہ۔ اور فعل تعجب اس فعل کو کہتے ہیں جو حیرانگی پر دلالت کرے، جیسے ما اضربہ و اضرب بہ، وہ کس قدر مارنے والا ہے، ما اضربہ و اضرب بہ۔ تو یہ فعل تعجب کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں، اسے ما اضربہ و اضرب بہ۔ اسم فاعل اور صفت مشبہ میں فرق۔ تو پہلا تو یہ ہے کہ اسم فاعل میں مصدری معنی بطور حدث یعنی عارضی ہوتا ہے، جیسے زید ضارب، زید مارنے والا ہے۔ تو یہاں پر ضارب میں جو معنی مصدری ہے وہ بطور حدث یعنی عارضی ہے، جبکہ صفت مشبہ میں معنی مصدری بطور ثبوت اور دوام یعنی ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، جیسے زید حسین، زید خوبصورت ہے۔ تو یہاں پر حسین جو ہے یہ صفت مشبہ ہے اور اس میں معنی مصدری یعنی حسن بطور ثبوت اور دوام کے موجود ہے۔ دوسری فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل لازم اور متعدی دونوں طرح کا آ سکتا ہے، جبکہ صفت مشبہ صرف لازم سے آئے گی۔ تیسرا ہے کہ اس میں فاعل کے صیغہ قیاسی ہے،
اور صفت مشبہ کا سیاق سماعی ہے۔ اور چوتھی فرق یہ ہے کہ اس میں فاعل پر الف لام اسمی داخل ہوتا ہے جبکہ صفت مشبہ پر داخل نہیں ہوتا۔ پانچویں یہ کہ صفت مشبہ صرف ثلاثی مجرد سے آئے گی اور اس میں فاعل ثلاثی مجرد و مزید اور رباعی مجرد و مزید ہر ایک سے آتا ہے۔ بہرحال یہ آگے جب ہم جائیں گے تو یہ فرق آپ کو خود بخود واضح ہو جائے گی۔ اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ میں فرق۔ اس میں تفضیل اور اس میں مبالغہ میں فرق یہ ہے کہ اس میں تفضیل میں زیادتی بنسبت غیر کے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اضرب من زید، زید سے زیادہ مارنے والا، تو یہاں پر اضرب میں جو معنی ہے وہ دوسرے کے نسبت زیادتی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ مبالغہ میں زیادتی فی نفسی ہی مراد ہوتی ہے، جیسے ضرابن، ضرابن زیادہ مارنے والا، تو یہاں پر فی نفسی ہی اس میں زیادتی ہے۔